للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم. قرآن مجید کی آخری 3 پاروں کی تفسیر، ترجمہ اور اہم مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ المدثر کی تفسیر بیان کی تھی، اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سورہ القیامہ کی تفسیر، آسان ترجمہ اور اس میں موجود اہم مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سورہ القیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا 31واں نمبر اور تلاوت کے اعتبار سے 75واں نمبر ہے اس کا. اس کی 40 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس پوری صورت کے اندر مشرکین مکہ کے ایک اہم ترین عقیدے کا رد ہے، اور وہ یہ کہ ان کا یہ یقین تھا، ایمان تھا کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں جو موج میلہ کرنا ہے کر لو، جو عیش و عشرت کرنی ہے کر لو، جب مر گئے تو ختم، قبروں کے اندر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے اور کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. عقیدہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو عقیدہ آخرت سمجھانے کے لیے اس خوبصورت صورت کے اندر بہت ہی شاندار اسلوب میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی ہیں کہ ان کی بیہودگی پر، ان کے طعن و تشنیع پر، ان کی الزام تراشیوں پر پریشان نہ ہوں، دل بڑا رکھیں اور ان کو تبلیغ جاری رکھیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ. قیامت کی قسم. قابل احترام ناظرین، ہم انسان جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ مخاطب کو یقین دلانا. مخاطب جس چیز کو مان نہیں رہا ہوتا اس کو منوانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، اور پھر جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ متکلم اور مخاطب کے نزدیک بہت اہم ہوتی ہے، بہت عظیم الشان ہوتی ہے، تب اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ ایک عظیم چیز کی قسم اٹھا کر ان مشرکین مکہ کو یقین دلا رہا ہے جو آخرت کو مانتے نہیں، جو قبروں سے دوبارہ اٹھنے کو مانتے نہیں، جن کا اپنے رب کے سامنے پیش ہونے پر یقین اور ایمان نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ قیامت جس کا تم انکار کرتے ہو، وہ قیامت جس کو تم نہیں مانتے، وہ عظیم الشان واقعہ ہوگا، وہ بڑا ہولناک اور خوفناک واقعہ ہوگا. تو اس قیامت کی مجھے قسم. تو یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو صرف اللہ رب العزت کی قسم اٹھانے کی اجازت دی ہے، باقی کسی مخلوق کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ ہیں، آپ نے سنا کہ آپ کا شعر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دستور کے مطابق، رواج کے مطابق، عربوں کے ہاں جو چلا آ رہا تھا اس کے مطابق اپنے باپ اور دادا کے نام لے کر ان کی قسمیں کھا رہا تھا، تو آپ نے اعلان فرما دیا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم ان تحلفوا بآبائکم، خبردار آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی تمہیں ممانعت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ دادا کا نام لے کر قسمیں نہیں کھائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر کسی مسئلے میں قسم اٹھانے کی ضرورت ہو تو صرف اللہ رب العزت کے نام کی قسم کھائی جائے۔ تو اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفات کی قسم کھانا جائز ہے، اور باقی کسی مخلوق کی قسم اٹھانا انسانوں کے لیے جائز نہیں۔ ہاں وہ جو اللہ خود مالک ہے، وہ جو خود خالق ہے، وہ اپنی جس چیز کی قسم کھانا چاہے وہ اس کی ہے، وہ کھا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر قسم کھائی لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قسم ہے قیامت کی، وہ قیامت جس کے تم منکر ہو، وہ قیامت جس کی ہولناکیاں تم جانتے نہیں، اس دن کتنے بڑے بڑے حادثات ہوں گے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور تم انکاری ہو، تم مانتے نہیں ہو کہ وہ آئے گی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے نفس لوامہ کی قسم۔ قابل احترام ناظرین، نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس وہ ہے جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے، برائی پر ابھارتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، جو ہر وقت گناہ پر، شہوت پر، شیطان کی پیروی کرنے پر ابھارتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ جو ہے وہ تو بہت زیادہ برائی پر اکساتا ہے، ابھارتا ہے۔ تو انسان کبھی تو شیطان کی بات مان کے گناہ کرتا ہے، اور کبھی نفس امارہ کے اکسانے پر گناہ کرتا ہے۔ اور جب انسان اس کو اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے، تزکیہ کر لیتا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کی اگلی سٹیج ہے جس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، وہ نفس جو مسلمان کو ملامت کرتا ہے کہ تو نماز میں پیچھے کیسے رہ گیا، تو نیکیوں میں پیچھے کیوں رہ رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے میں اتنا سست کیوں ہے، اس کو ابھارتا ہے کہ پیچھے مت رہو، آگے بڑھو۔ اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو پھر ملامت کرتا ہے کہ دیکھو تم مسلمان ہو کر یہ غلطی کر رہے ہو، تم تو اللہ کے بڑے فرما بردار تھے، تم نے یہ گناہ کیوں کیا ہے۔ تو نفس لوامہ دونوں قسم کا کام کرتا ہے، نیکیوں پر ابھارتا بھی ہے اور گناہوں پر ملامت بھی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس نفس کی قسم کھائی کہ نفس لوامہ کی قسم۔ اور تیسرا نفس وہ ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا مکمل مطیع بنا لیتا ہے، فرما بردار بنا لیتا ہے، اس کا جینا اور مرنا، اس کا کھانا اور پینا، اس کا کمانا اور خرچ کرنا، اس کے تمام معاملات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ اور یہ وہ نفس ہے جس کو جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو وہ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور یہ وہ تیسری قسم کا نفس جس کے لیے فرشتے خوشخبریاں دے دیں گے کہ آ جاؤ اب نکلو اور اپنے رب کی رحمتوں، اس کی رضا اور اس کی برکتوں والی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے نفس اللوامہ کی قسم کھا کر کہا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے نفس اللوامہ کی، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اور اس کے جوڑ دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت اب مشرکین مکہ کو ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے ان کا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ قبر میں گئے، مٹی میں دب گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، یہ ہڈیاں یہ جوڑ ختم ہو جائیں گے، تو کون اٹھائے گا؟ تو تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری پور پور کو دوبارہ درست کر لیں، دوبارہ بنا لیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہڈیاں اور جوڑ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کو عرب
اور مشرکین مشکل سمجھ رہے تھے، اللہ رب العزت نے نہایت چھوٹی چیز کا تذکرہ کیا کہ یہ جو انگلیوں کے اوپر پورے ہیں اور ان پوروں کو جوڑنے والی چھوٹی چھوٹی باریک رگیں اور باریک باریک گوشت کے پٹھے، اور ان کو پوری ترتیب کے ساتھ، ان کو پوری درستگی کے ساتھ لگا کے ان کو دوبارہ قائم کرنا ہم تو اس پر بھی قادر ہیں۔ تو وہ اللہ جو ان باریک رگوں کو، باریک ریشوں کو، باریک خون کی نالیوں کو جوڑ کر ان پوروں کو دوبارہ درست کر سکتا ہے، تو وہ انسان کے بڑے بڑے جوڑ پیدا کر کے ان کو دوبارہ جوڑ کے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں کھڑا کر لے۔ تو تم اس بات کا انکار نہ کرو کہ کون کرے گا، وہ اللہ قادر ہے، اس کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ کھڑا کرے گا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اب اللہ رب العزت نے ان کا اصل عقیدہ بتایا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے گناہ ہی کرتا رہے، آنے والے دنوں میں بھی برائیاں ہی کرتا رہے، اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، قیامت سے نظریں چرا کر، قیامت کا انکار کر کے اصل میں یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی حساب نہ ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس کی زندگی کا کوئی قاعدہ اور قانون نہ ہو، اس کی زندگی کسی ضابطے کے تحت نہ ہو۔ تو یہ چاہتا ہے اپنی منمانی کرنا، یہ چاہتا ہے کہ کھلا کھائے اور چلتا پھرتا رہے جیسے اس کا دل کرے، کسی قانون کے تحت اس کی پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تو یہ اصل میں اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ زندگی میں جیسے گزار رہا ہوں، کل قیامت اگر آئی تو مجھ سے تو پوچھا جائے گا، کل اگر حساب کتاب کا دن ہو گیا تو مجھ سے تو ہر چیز کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ تو اصل میں انسان اپنی برائیوں کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے کہ وہ جس طرح کی بیہودہ زندگی گزار رہا ہے اسی طرح گزارتا رہے آنے والے دنوں میں بھی، اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اور یہ انسان پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت جب آئے گی تو پھر یہ منظر ہوں گے، اور ان منظروں کو بیان کر کے تمہیں عبرت کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ عبرت پکڑ لو۔ وہ دن اتنا آسان نہیں ہے کہ بڑے مزے سے پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ قیامت جب آئے گی تو حالات یہ ہوں گے، خوفناک، دہشت ناک اور دلوں کو ہلا دینے والے، آنکھوں کو پتھرا دینے والے مناظر ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب خوف کی وجہ سے آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں بالکل پتھر بن جائیں گی، وہ ان کو ہوش نہیں رہے گی کہ جھپکنا کب ہے، بند کب ہونا ہے، کھلنا کب ہے، ٹک ٹکی لگ جائے گی آنکھوں کو۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور یہ جو روشن چاند دیکھتے ہو اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، گرہن لگ جائے گا اس کو۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا، مطلب ان دونوں کی روشنی، ان دونوں کا نور ختم ہو جائے گا، وہ جو چمکدار تھے اب بالکل اندھیرے ہو جائیں گے۔ اور دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ان کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ وہ اللہ جس نے ان کو کروڑوں میل دور دور رکھا ہوا تھا اور یہ کبھی آپس میں قریب بھی نہیں ہوئے تھے، ٹکرائے نہیں تھے، آج اللہ ہی کے حکم سے یہ آپس میں ٹکرا کے پاش پاش ہو جائیں گے۔ تو وہ دن جب یہ اتنے بڑے بڑے ستارے، چاند اور سورج جیسے، وہ ٹکرا کے پاش پاش ہو جائیں گے، تم اس قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن تو انسان پوچھے گا، یہ جو آج کافر انکار کر رہا ہے قیامت کا، اس دن پوچھے گا کہ فرار ہونے کی جگہ کدھر ہے، میں کہاں بھاگ جاؤں، کہاں چھپ جاؤں، کہاں بھاگ سکتا ہوں۔ کلا لا وزر، تو اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، اس دن کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، کوئی محفوظ قلعہ باقی نہیں ہوگا، کوئی چھپنے کی جگہ تمہیں نہیں ملے گی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تمہارے رب ہی کے پاس تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اور انسان کو خبردار کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ اس نے کون سی چیزیں پیچھے چھوڑی ہیں اور کون سی اپنے لیے آگے بھیجی ہیں، آخرت کے لیے کون سے اعمال کر کے آ گیا ہے، اور اپنے گناہوں کی لمبی کہانی جو پیچھے چھوڑ آیا ہے، اور لوگ ان گناہوں کو دیکھ کر، اس سے ترغیب پا کر، اس کی زندگی سے سبق لے کر جو گناہ کر رہے ہیں، یا جن کو یہ سکھایا ہے گناہوں کی زندگی، وہ پیچھے رہ گئی ہے، وہ بھی چل رہے ہیں۔
قابل احترام ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 قسم کے عمل باقی رہتے ہیں، وہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ نامہ مال ویسے بند ہو چکا، لیکن یہ 3 ایسے عمل ہیں کہ ان کا ثواب پارسل ہوتا رہتا ہے۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ صدقۃ جاریہ، عوامی خیر خواہی، بلائی، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ہوا کام، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی خیر کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کے نفع کے لیے کیا ہوا وہ کام جس کا فائدہ چلتا رہے، تو جب تک وہ چلتا رہے گا اس کا ثواب فوت ہونے والے کو پہنچتا رہے گا، اس کو ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا وہ نیک اولاد، نیک بیٹا جو والدین کے جانے کے بعد دعائیں کرتا ہے کہ اللہ میرے والدین کو بخش دے، اللہ ان کو جنت دے دے، اللہ ان کے درجے بلند کر دے، تو اس کی دعاؤں کا اجر و ثواب والدین کو ملتا رہتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندہ جس کو اللہ جنت پہلے ہی عطا کر چکے ہیں، اس کے جنت میں درجات بلند ہو گئے، اس کا محل اوپر چلا گیا، مقام اوپر ہو گیا، تو وہ پوچھے گا کہ اللہ یہ ترقی کیسے ہوئی؟ میں تو آ چکا ہوں، میرے تو عمل ختم ہو گئے تھے، تو یہ جو اب ترقی اور شرف مل رہا ہے یہ کیسے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے باستغفار ولدک لک، وہ جو نیک اولاد چھوڑائے تھے ان کی دعاؤں کی وجہ سے تمہارا مقام اور مرتبہ بلند ہو رہا ہے۔ تیسری چیز او علم ينتفع به، یا وہ علم، قرآن و حدیث، اللہ کا فرمان قرآن اور اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ کسی کو پڑھا گیا، سکھا گیا، تو یہ علم جب تک شاگرد پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، اس وقت پڑھانے والے معلم اور استاد کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر و ثواب کتنا ہوگا، کیونکہ ہر خیر کا کام، ہر خیر کی بلائی، قرآن کا ہر حرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، اور یہ سلسلہ ہم تک پہنچا، تو یہ سارا ثواب جب معلم خیر، معلم انسانیت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا تو اس کی مقدار کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو کتنا اجر و ثواب ملے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی مقدار ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کوئی نیک عمل نہیں چھوڑ کر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہا وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غیر ان ینقص من اوزارہم شیئا، جس شخص نے مسلمانوں میں کسی بری چیز کو رواج دیا، کسی برائی کو رواج دیا، کسی برائی کو متعارف کرایا اور لوگ اس کو دیکھ کر وہ برائی کرنے لگ گئے، تو قیامت تک جتنے لوگ وہ برائی کر رہے ہیں ان سب کے برابر گناہ اس رواج دینے والے کو، متعارف کرانے والے کو بھی ملے گا، اور جو کرنے والے ہیں ان کا اپنا اپنا جو گناہ پورے کا پورا ہے، ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس متعارف کرانے والے کو ان سب کے برابر کئی گنا زیادہ ہو کر گناہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ ہے کہ ہر انسان ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان کو بتایا جائے گا کہ یہ نیکیاں اور یہ برائیاں تم چھوڑ آئے ہو، اور یہ نیکیاں اور یہ برائیاں تم آگے بھیج آئے ہو۔ نیک عمل جو آگے بھیجے ہیں ان کا ثواب تمہیں ملے گا، اور جن گناہوں سے توبہ نہیں کر کے آئے وہ بھی تمہارے رجسٹر میں موجود ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ ہر انسان اپنے بارے میں خوب دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کما کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے، کون سی نیکیاں جن کا اجر و ثواب اس کو امید ہے، اور کون سے گناہ جن سے وہ ڈر رہا ہے، ان سب چیزوں کا اس کو پتہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا عدل و انصاف، اتمام حجت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کا ریکارڈ لکھنے کے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں فرشتے، کہ ریکارڈ لکھ کر اس کے سامنے رکھ دو تاکہ انکار نہ کر سکے، اور اگر پھر بھی انکار کرے گا تو اللہ رب العزت انسان کے ان اعضاء کو بلا دیں گے جن کے ذریعے یہ گناہ کرتا رہا، اور جب وہ گواہی دیں گے تو پھر روئے گا، چیخے گا کہ تم کیوں گواہی دے رہے ہو، تمہیں کیسے بولنا آ گیا، زندگی میں تم کبھی نہیں بولے تھے سوائے زبان کے۔ تو وہ کہیں گے ہم نے بھی اس اللہ نے بلایا ہے جس نے زبان کو حرکت کی طاقت دی تھی،
جو اللہ زبان کو بلا سکتا ہے وہ باقی اعضاء کو بھی بلا سکتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر کے سنبھال کے رکھ رہے ہیں، حالانکہ انسان کو اپنے بارے میں خوب پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کما رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ ان کافروں کو بتا دو، ان مشرکوں کو بتا دو کہ جس قیامت کا تم انکار کر رہے ہو اس دن یہ ہونے والا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، انسان کو پتہ سارا ہی ہے، اگرچہ وہ ہیلے کرے، بہانے پیش کرے، عذر پیش کرے، لیکن پتہ اس کو سب ہے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ قرآن جب وحی نازل ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آ کر تمہیں یہ پڑھ کے سناتے ہیں، اس قرآن کو سیکھنے کے لیے جلد بازی میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہوں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بلا شبہ اس قرآن کو آپ کے مبارک سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھنا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم آپ کو پڑھا بھی دیں گے اور یاد بھی کرا دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ یہ وحی مجھے پوری کی پوری یاد ہو جائے، کہیں کوئی چیز میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ میرے محبوب پریشان نہ ہوں، اس کو یاد کرانا اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھیں، یعنی آپ کی زبان مبارک سے پڑھا دیں، جبرائیل آپ کو سنا دے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے، جو حکم ملے اس کو خود بھی عمل کریں اور امت کو بھی بتائیں کہ وہ اس پر عمل کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کی تفسیر کرنا، اس کی تشریح بتانا، جو احکام آپ کو ملے ہیں ان کو کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بتا دینا، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، تو اللہ رب العزت آگے انسانوں کی فطرت بتا رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، قیامت کا انکار کرنے والوں، اصل میں مسئلہ یہ ہے تحبون العاجلہ، بلکہ تم تو جلدی والی چیز مانگتے ہو، یعنی نقد و نقد۔ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کی عیش و عشرت ہے، یہاں کا جو موج میلہ ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تو صرف وہی ہے، تم اسی کو پسند کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور جو بعد میں آنے والی ہے آخرت کی نعمتیں، آخرت کا حساب کتاب، اس کا تم انکار کرتے ہو، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، حالانکہ اس دن، وہ آخرت کا دن، قیامت کا دن جب آ رہا ہے، اس دن کچھ چہرے بہت تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اپنے رب کو دیکھنے کی جو خوشی دل کے اندر ہوگی، اس کا عکس چہرے پر جب آئے گا تو چہرہ بھی نورانی، وہ بھی چمکنے لگے گا، دمکنے لگے گا، حشاش بشاش ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہوگا کیوں؟ وہ بھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ وہ وجوہ یومئذ باصرہ، اور کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو بالکل مرجھائے ہوئے، رنگت اڑی ہوئی، خوف کے مارے رنگ ان کا اڑ گیا ہوگا، اور بالکل اڑے ہوئے رنگوں کے ساتھ وہ موجود ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سختی ہونے والی ہے، ایسا عذاب ان کو ہونے والا ہے جس کے ریڑھ کی ہڈیاں ہل جائیں گی، کمر ہل جائے گی، ایسا سخت معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچ گئی، یہاں تک جب گلے کے قریب پہنچ گئی، اس وقت کہے گا وقیل من راق، کہا جائے گا کون ہے کوئی دم کرے۔ وہ جو قیامت کو نہیں مان رہا تھا، اس کو موت کے وقت ہی پتہ چل جائے گا کہ کچھ ہے، کوئی حساب کتاب ہونا ہے، کوئی معاملات ابھی باقی ہیں، یہ قبر میں جا کر ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس وقت روئے گا، چیخے گا کہ کوئی ہے دم کرنے والا، کوئی دم کرنے والا لاؤ۔ قابل احترام ناظرین، دم کرنا اور کرانا دونوں جائز ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے، اس کو دم آتا ہے تو دم کر دینا چاہیے۔ اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم دم کرتے آ رہے ہو تو مجھے دم اپنے سناؤ۔ ہر دم جائز ہے، مگر جس میں شرکیہ لفظ ہوں وہ جائز نہیں، تو شرک سے بچتے ہوئے دم کیا جا سکتا ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے، تو آپ نے فرمایا مزید یہ کہ ہر بندے کے ساتھ 70,000، یعنی 70,000 کو 70,000 سے ضرب دیں تو یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ بغیر حساب کے جائیں گے۔ صحابہ کرام ساری رات آپس میں سوچتے رہے، باتیں کرتے رہے کہ یہ کون خوش نصیب ہوں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی۔ تو صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو دم جاڑا نہیں کراتے بلکہ صبر کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں اور دم نہیں کرواتے۔ ولا یکتوون، اور گرم سلاخوں کے ساتھ داغ لگا کے زخموں کا علاج نہیں کرواتے۔ ولا یتطیرون، اور کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، بدشگونی نہیں لیتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ 4 صفات والے ان 70,000 میں اور ان 4 ارب 90 کروڑ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ صحابی رسول ہے تو کاشا کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تم انہی میں سے ہو۔ اللہ کے رسول نے خوشخبری دے دی۔ تو دم کرنا جائز ہے، دم کروانا بھی جائز ہے، لیکن اگر صبر کیا جائے تو یہ اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ تو یہ جو قیامت کے آخرت کے منکر ہیں، جب موت قریب آئے گی تو دم کرنے والے بلائیں گے، ڈھونڈیں گے، آوازیں ماریں گے کہ کوئی ہے دم کرنے والا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب یہ جانے والا ہے، اب جدائی ہونے والی ہے، اب یہ جس دنیا میں دل لگائے بیٹھا تھا اب اس کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دنیا جس کو بڑا آباد کیا، بڑے محلات بنائے، بڑی دولت جمع کی، یہاں موج میلہ کرنے کے لیے بڑی سہولتیں اکٹھی کی، اب اس کو چھوڑنے کا وقت آ رہا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ چمٹ جائے گی، یعنی جب روح قدموں کی طرف سے نکلنی شروع ہوگی تو دونوں پنڈلیاں ایسے پڑی ہیں، اب ایک کو ہلا کے آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتا ہے، چمٹ گئی پنڈلیاں، جہاں تھی وہیں رہ جائیں گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج تیرے رب کی طرف تجھے چلنا ہے، تیرا جانا رب کی طرف ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، اب یہ بدنصیب وہ ہے جس نے نہ اللہ کے رسول کی تصدیق کی، نہ قرآن کو سچ مانا، نہ قرآن میں آنے والی آیتوں کو سچ مانا، وَلَا صَلَّىٰ، اور نہ اپنے رب کی خاطر نماز پڑھی، نہ صدقہ خیرات کیا، نہ ان قرآن کی آیتوں کی تصدیق کی، نہ ان کو سچ مانا، نہ قیامت کا یقین تھا، نہ نمازیں پڑھی۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، لیکن اس نے جھٹلایا، اللہ کی قرآن کو جھٹلا دیا اور منہ موڑ کے چل بڑا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا اکڑتے ہوئے، مٹکتے ہوئے، غرور اور تکبر کرتے ہوئے۔ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، افسوس ہے تجھ پر بہت افسوس ہے۔ یہ جس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری تبلیغ سنی اور پھر تکبر کرتے ہوئے گھر واپس چلا گیا، یا تو ابو جہل ہے، یا ولید بن مغیرہ ہے، یا کوئی اور کافر مکہ کا سردار، جس کو اللہ کے رسول نے یہ سارے سوالوں کے جواب دیے، قیامت کا حوال سنایا، اور یہ سارا سننے کے بعد اکڑتا ہوا، لو ہم چودھری ہیں، ہم سردار ہیں، دیکھی جائے گی جو ہوگی، تو اکڑتے ہوئے جب واپس گیا تو اللہ کہتے ہیں اولا لک فاولا، تجھ پر افسوس، تجھ پر بہت زیادہ افسوس، ثم اولا لک فاولا، تیرا انجام بہت برا ہونے والا ہے، تیرا انجام تو بہت برا ہے، تو بہت برے انجام تک پہنچنے والا ہے، تجھ پر افسوس ہی افسوس ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو بالکل بغیر کسی حکم کے، بغیر کسی تعلیم کے، بغیر کسی نظام کے چھوڑ دیا جائے گا؟ بالکل خالی اور فارغ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی حساب نہیں، بالکل ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ پیدا کیا ہے، اب کھاؤ پیو موج میلہ کرو اور واپس آ جاؤ؟ ایسا نہیں ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ ایک منی کا قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر یہ جمع ہوا خون لوتھڑا بنا، پھر اس سے ایک جیتا جاگتا برابر درست انسان پیدا کیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے بنائے جوڑے، نر بھی اور مادہ بھی۔
الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ جس نے پانی کے ایک حقیر سے قطرے سے اس کو پورا انسان پیدا کر لیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر لے؟ تو یہ آخری جواب اللہ رب العزت کے صورت میں ان لوگوں کے لیے جو آخرت کو نہیں مانتے اور جو کہتے تھے کہ ہم قبر میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر ختم ہو جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو تمہیں پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے سے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں دوبارہ قبروں سے اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ قابل احترام ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا سارا جسم ختم ہو جائے گا، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جس کو ہم دمچی کہتے ہیں وہ قبروں میں بھی باقی رہے گی، اور اللہ رب العزت قیامت کے نزدیک جب اٹھانا مقصود ہوگا بارش برسے گی اور اسی ہڈی سے انسان ایسے اگیں گے جیسے پودے اگتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ دوبارہ اٹھ کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقیدہ آخرت نصیب فرمائے، قیامت، حساب کتاب، اپنے رب کی ملاقات اور رب کے سامنے پیش ہونے کی عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عقیدے سے انسان بہتری کی طرف آتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اور اپنے رب کی فرمانبرداری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ مضبوط عقیدہ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔